السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس وقت برمنگم میں ہوں اور اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوں اور ٹی وی پر لائیو جو پہلی دفعہ اسمبلی میں ان کے وزیر اعظم رشی سنک کو سوالات کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی سن رہا تھا جو بھی ختم ہوا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تھوڑا سا کمپیئر کروں اپنے ملک میں جمہوریت کو اور یہاں کی جمہوریت کو. آبویسلی جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا کمپیریزن ہوا، لیکن پھر بھی بہرحال ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم جو ہے ویسٹرن پالیٹکس اور ویسٹرن ڈیموکریسی کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں. جو چیزیں میں نے یہاں مختلف دیکھیں، اور میں اس پیریڈ میں یہاں یو کے میں ہی تھا جس وقت ان کی گورنمنٹ میں یہ پولیٹیکل ٹرموائل آیا اور ان کی جو سابقہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں لوگ استعفیٰ دینے اور جاب کو چھوڑنے میں ذرا بھی تعامل نہیں کرتے. ذرا سی کوئی بات جو ان کے خیال میں ان کی لیول اور ان کی پریسٹیج کے خلاف تھی وہ ہوتی ہے تو یہ فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور باہر سے جو پریشر ان کے اوپر آتا ہے اگر وہ جینون پریشر ہو تو اس پریشر میں آ کے بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں اپنی جاب کے ساتھ اپنی پوسٹ کے ساتھ چپکنے کا ایک بہت ہی شوق ہے. ہمیں پتہ نہیں کیا انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ایکسٹینشن مل جائے، کسی طریقے سے وہ اسٹے کر لے زیادہ دیر تک. یعنی سرکاری ملازم بھی ایسے کرتے ہیں اور پولیٹیشنز تو خیر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ جو مجھے عہدہ مل گیا تو ساری زندگی کے لیے میرا عہدہ ہو گیا. ایک تو یہ بات دیکھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر ایک پارٹی ہے اس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، اس پارٹی کے اندر میرٹوکریسی ہے. یعنی جب لیز ٹرسٹ جو ہے انہوں نے اعتماد کھویا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بندوں کا اعتماد کھویا. ان کے اپنے بندوں نے استعفیٰ دینا شروع کر دیا جب ان کو لگا کہ وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہیں اپنے اس کام کو چلانے کے لیے. اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا. اچھا، تیسری بات جو میں نے یہ نوٹ کی کہ پارٹی کے اندر جو کانٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہر پارٹی کے ممبر کو ایون چانس ہے کانٹیسٹ کرنے کا. ہمارے ہاں تو جو پارٹیاں ہیں وہ تو ان کے اپنے لیڈر کے نام پر ہیں. یعنی پارٹی میں سے اگر لیڈر نکل جائے تو پارٹی کچھ بھی نہیں ہوتی. یعنی وہ ایک شعر ہے لائٹر نوٹ میں کہ ایک ہی کے دم سے ہوتی ہیں ہزاروں رونقیں، اب اگر دولہا نہ ہو بارات میں کچھ بھی نہیں. یعنی پی ایم ایل نون کا نام ہی نواز شریف صاحب کے نام پر ہے. پی ٹی آئی عمران خان کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹو خاندان کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اور اسی طریقے سے تمام پارٹیوں کا باقی یعنی حال ہے. تو لیکن یہاں جو ہے وہ پارٹی کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے اور پھر جو اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور اگر وہ رولنگ پارٹی ہوگی تو وہ وزیر اعظم سلیکٹ ہوگا تو پھر باقی سارے اس کی حمایت کرتے ہیں. اچھا، تیسرا میں نے ان کے اسمبلی کے اندر یہ دیکھا کہ جو سوالات ہوتے ہیں پرائم منسٹر خود ہیڈ آن تمام سوالوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک ایک بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہی ہے اور وہ بالکل ہر کرٹیسزم کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگلی بات میں نے دیکھی کہ یہاں جو اسپیکر کہہ دیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کے باقی ممبر ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ اس کی بات کو نہ مانیں. جو ہمارے ہاں ایک بڑوں یعنی ایک عجیب سا شور مچا ہوتا ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہاں کھڑے ہو کر جو اسپیکر نے ایک بات کہہ دی تو سارے اس طرح کہنا مانتے ہیں جیسے ایک اسکول ماسٹر کا کہنا ان کے اسٹوڈنٹس مانتے ہیں. اور جو اختلاف بھی کرتا ہے تو مائی رسپیکٹیبل جینٹلمین آن دا رائٹ یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں جو اپوزیشن والے، اور مائی رسپیکٹیبل لیڈی یا مائی رسپیکٹیبل جینٹلمین آن دا لیفٹ یعنی حزب مخالف کے بارے میں یہ کہہ کر بات کرتے ہیں. تو یہ جو تہذیب ہے اور ایک دوسرے کا حزب مراتب کا خیال رکھنا ہے یہ کمال کا ہے. اور دوسرا میں نے دیکھا کہ جب یہ وزیر اعظم چینج ہوئے تو وہ اتنا ہی ڈگنیفائڈ اور اتنا رسپیکٹیبل طریقہ تھا کہ جو ہی فیصلہ ہوا کہ اب وہ پارٹی کی اکثریت کھو گئی ہیں تو وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے باہر نکلی، جو کہ ایک آبویسلی اندر سے بہت کشادہ ہوگا، پورا آفس ہوگا لیکن بہت ہی ایک سادہ سا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اندر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو پرائم منسٹر کا گھر ہے اور آفس بھی ہے. تو وہ وہاں سے باہر نکلیں، ساتھ ان کے ہسبینڈ اور 2 بچیاں تھیں، وہ سائڈ پہ کھڑی ہو گئیں. انہوں نے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے مختصر سی ایک تقریر کی اور وہاں سے بیگ اٹھا کے اپنا اور جو باہر گاڑی کھڑی تھی بیٹھ کے چلی گئی. اور جب وہ نئے پرائم منسٹر آئے تو ان کے ہاتھ میں ان کا بریف کیس پکڑا ہوا تھا. تو وہ اس ڈاؤننگ اسٹریٹ کے کونے پہ گاڑی رکی ان کی، وہ وہاں سے واپس آئے، آ کے انہوں نے چھوٹی سی تقریر کی اور اندر چلے گئے.
اور ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی لے دے نہیں ہوا. لوگ سارے بڑے انٹرسٹڈ ہیں، سارے اس بات کو بہت کینلی دیکھ رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ باہر نظر آئی نہ اندر نظر آئی. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے سسٹم میں دینے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کہنا آسان ہے. ہماری انسیکیورٹیز اور ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں. وہ ہمارے ان کی جڑیں ہماری ایگو تک جاتی ہیں، ہمارے نفسیاتی مسائل تک جاتی ہیں اور ہماری تربیت پہ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے محسوس کی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. شکریہ.